آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کور ہیڈ کوارٹرز کراچی کا دورہ۔ آرمی چیف کو خطے کی سیکورٹی صورتحال اور آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ دی گئی۔ جوان موجودہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہوشیار رہیں، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا خطاب۔ پاکستان رینجرز ہیڈ کوارٹر کا بھی دورہ، امن و امان کے لیے اقدامات پر اظہار اطمینان۔ کشمیری قوم بھارت کا ڈومیسائل قانون مسترد کر چکی ہیں، مودی سرکار مسلمانوں کو اقلیت میں بدلنا چاہتی ہے۔ ایل او سی پر کوئی نقل و حرکت نہیں کی، اضافی دستوں کی خبر غلط ہے، بھارتی میڈیا کے دعوے غلط ہیں۔ اسکردو ایئر بیس چین کے زیر استعمال کرنے کی رپورٹس بھی حقائق پر مبنی نہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کا ٹویٹ۔ بھارتی کوششیں ناکام ہو گئیں، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر حملے کی شدید مذمت کر دی۔ مذمتی بیان کا مطالبہ چین کی جانب سے کیا گیا۔ بھارت نے اس بیان کو رکوانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن منہ کی کھانا پڑی۔ کراچی والوں پر لوڈ شیڈنگ کی الغار کے الیکٹرک کا شہریوں پر ایک اور وار، کینپ کی جانب سے بجلی معطلی کا بہانہ بنا کر مزید لوڈ شیڈنگ کا خدشہ بڑھا دیا گیا۔ کینپ کی جانب سے کہ الیکٹرک کو 60 میگا واٹ کی سپلائی معطل، چند علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھایا جا سکتا ہے کہ الیکٹرک کا موقف، عوام بھی دہائیاں دینے لگے۔ اب کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہوگا، کراچی میں کل سے تمام مارکیٹس کھلیں گی، تاجروں نے اعلان کر دیا۔ سندھ تاجر اتحاد کے چیئرمین کا کہنا ہے کہ دکانیں بند کرانے کی کوشش کی تو مزاحمت کریں گے، ہفتہ اور اتوار کو بھی مارکیٹس کھولنے کا مطالبہ کر دیا۔ چینی تو لینی تھی، اب نہیں ملی تو پھر مسئلہ تو ہے ہی ہے۔ چینی کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں، 85 یا کوئی 90 کی دے رہا ہے۔ پیٹرول کے بعد ملک میں چینی کا بحران، سندھ، پنجاب اور کے پی کے یوٹیلیٹی سٹور سے چینی غائب ہو گئی، گراں فروشوں نے نرخ بھی بڑھا دیے، عوام پریشان۔ شوگر انکوائری کمیشن رپورٹ پر حکومت کو دھچکا، سپریم کورٹ نے شوگر ملز مالکان کے خلاف کارروائی سے روک دیا، یہ صورتحال حکومت نے خود پیدا کی، چیف جسٹس گلزار احمد کے ریمارکس۔ پنجاب حکومت کا بڑا اقدام، آٹے کی قیمت میں کمی کر دی، 20 کلو کا تھیلا 200 روپے کمی کے بعد 850 روپے میں دستیاب ہوگا۔ لاہور کے نجی اسکول میں طالبات سے جنسی ہراسگی کا معاملہ، وزیر تعلیم پنجاب ڈاکٹر مراد راس نے کارروائی نہ کرنے پر اسکول کے خلاف ایکشن کی ہدایت کر دی۔ لوگ ہجوم کی شکل میں مویشی منڈی نہ جائیں، بچوں کو بھی نہ لے کر جائیں، وبائی مرض کے دوران احتیاط لازمی ہے، کورونا ایس او پیز پر عمل کرنا فرض ہے، مفتی منیب سمیت دیگر جید علماء کرام کی پریس کانفرنس، اجتماعی قربانی کو ترجیح دینے کی تاکید کر دی۔ ناکام کا لفظ تو میں یہ نہیں کہوں گا، being in the government and still there is a hope that we have got 3 years to go. میں یہ کہوں گا کہ what people expected from us, probably we will not be able to deliver that. حکومت عوامی توقعات کے مطابق ڈیلیور نہیں کر سکی، اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلنا مشکل ہوتا ہے، اتحادیوں میں لڑائی نہ ہو تو سمجھو حکومت جعلی ہے، وفاقی وزیر داخلہ اعجاز شاہ کی پروگرام فیصلہ آپ کا میں گفتگو، کہا حکومت اپنی مدت پوری کرے گی، اپوزیشن کی جانب سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں، وزیر اعظم نے کہا کہ -1 ہوا تو یہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے، وزیر اعظم کا اشارہ اپنی جماعت کی طرف تھا۔ نون لیگ کے حکومت پر وار، شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال کہتے ہیں مائنس وزیر اعظم نہیں بلکہ مائنس پی ٹی آئی ہوگا، موجودہ حکومت تاریخ کی سب سے کرپٹ حکومت ہے، یہ دوست یاروں کی حکومت ہے، جلد حقیقت سامنے آئے گی۔ ماضی میں پی آئی اے سمیت ہر ادارے کو تباہ کیا گیا، اداروں کو تباہ کرنے میں سیاستدانوں کا بڑا ہاتھ ہے، شاہد خاقان وزیر اعظم بھی تھے اور ایئر بلو کے مالک بھی، 10 سال میں پی آئی اے نیچے اور ذاتی کاروبار اوپر چلا گیا،
مشاہد اللہ نے پی آئی اے میں ہر جگہ رشتہ دار لگائے ہوئے تھے، وفاقی وزراء کی پریس کانفرنس۔ پنجاب کی سیاست میں پھر بھونچال آ گیا، 6 لیگی اور 1 پیپلز پارٹی رکن اسمبلی کی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے ملاقات، نون لیگ کا ارکان کے خلاف کارروائی پر غور۔ ماسٹر پلان کے بغیر تعمیرات ماحول کے لیے خطرہ ہیں، نیشنل پارکس محفوظ بنانے کے لیے گائیڈ لائنز دیں گے، وزیر اعظم کا خطاب۔ اسلام آباد میں ٹریفک دباؤ کم کرنے کے لیے 4 منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھ دیا، راول ڈیم انٹرچینج، پی ڈبلیو ڈی انڈر پاس، کورنگ پل شامل۔ پاکستان میں کورونا سے اموات جاری، مزید 78 افراد چل بسے، اموات 4473 ہو گئیں۔ 24 گھنٹے میں مزید 4339 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی، تعداد 2,17,809 ہو گئی۔ پاکستان سے کورونا کے مریض بیرون ملک نہیں گئے، معاون خصوصی معید یوسف کا کہنا ہے کہ خلیجی ممالک کے لیے پی آئی اے کی پروازیں جاری رہیں گی۔ سابق کپتان شاہد آفریدی نے کورونا کو شکست دے دی، بوم بوم نے ٹویٹ میں لکھا کہ اہلیہ اور بچوں کے بھی ٹیسٹ منفی آئے ہیں، مداحوں کا شکریہ جنہوں نے دعا کی۔ کیا بتایا ہے؟ جی بالکل، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے آج کراچی کا دورہ کیا ہے۔ آرمی چیف کور ہیڈ کوارٹر کراچی کے علاوہ رینجرز ہیڈ کوارٹر بھی گئے اور آرمی چیف نے وہاں پہ کراچی کی صورتحال کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل ہمایوں عزیز نے آرمی چیف کو سیکورٹی صورتحال پر بریفنگ دی۔ آئی ایس ٹی آر کے مطابق آرمی چیف نے کراچی میں دیرپا امن کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے کردار پر اطمینان کا اظہار کیا اور اس موقع پر ان کی کارکردگی کو سراہا۔ آرمی چیف نے گیریزن ہیلتھ سینٹر اور فیلڈ آئسولیشن سینٹر کا دورہ بھی کیا۔ آرمی چیف نے گیریزن ہیلتھ سینٹر اور فیلڈ آئسولیشن سینٹر کے دورے کے موقع پر جو ہیلتھ سے متعلقہ لوگ ہیں، ہیلتھ ورکرز ہیں، ان سے انٹریکٹ کیا، ان سے بات چیت کی، ان کی کا جو کردار ہے اس کو سراہا اور پاکستان میں کورونا پر قابو پانے کے لیے اوور آل جو ہیلتھ ورکرز کا کردار ہے اس کو بھی آرمی چیف نے سراہا۔ آرمی چیف نے کورونا سے بچاؤ کے لیے کراچی کور کی کوششوں کی بھی تعریف کی، جبکہ رینجرز ہیڈ کوارٹر آمد پر آرمی چیف نے یادگار شہدا کا دورہ کیا اور وہاں پر آرمی چیف نے پھولوں کی چادر بھی چڑھائی۔ جی بہت شکریہ نوید آپ کا۔ اور اب بات بھارتی بربریت کی۔ کشمیر کے علاقے سوپور میں بھارتی فوج نے ننھے بچے کے سامنے اس کے نانا کو قتل کر دیا۔ بچے نے اپنی آنکھوں دیکھا حال دنیا کے سامنے رکھ دیا۔ 3 سال کے بچے معصومانہ انداز سے یہ کہتا رہا، Pakistan has categorically rejected the grant of domicile certificates in Indian occupied Jammu and Kashmir by Indian authorities to reportedly 25,000 Indian nationals. That the major intention behind the Indian government's illegal and unilateral action of 5th August 2019 was to change the demographic structure of the Indian occupied Jammu and Kashmir and turn Kashmiris into a minority in their own land. This has long been a part of the RSS BJP's Hindutva agenda. درد بھری پکار، آہو بکا اور فریاد۔ 3 سالہ معصوم بچے کے اوپر جو سانحہ گزرا اس نے سب کے دل پگھلا دیے۔ بھارتی فوج نے معصوم مجاہد کے سامنے جس طرح اس کے نانا کا سفکانہ قتل کیا اور بچہ جب اپنے نانا کے سینے پر جا بیٹھا، اس بھارتی میڈیا کے جھوٹ کو ایک بار پھر بے نقاب کر دیا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے لائن آف کنٹرول اور گلگت بلتستان پر اضافی دستوں کی تعیناتی اور چینی فوج کی اسکردو میں موجودگی کے بھارتی دعوے مسترد کر دیے۔ میجر جنرل بابر افتخار نے بھارتی دعووں کو جھوٹا، غیر ذمہ دارانہ اور حقیقت کے خلاف قرار دیا۔ پر کوئی نقل و حرکت نہیں کی، پاک فوج کے اضافی دستوں کی خبر غلط ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کی وضاحت۔ ٹویٹر پیغام میں بھارتی میڈیا کا جھوٹ بے نقاب کر دیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ بھارتی میڈیا میں ایل او سی پر پاک فوج کی اضافی نفری کے دعوے غلط ہیں۔ اسکردو ایئر بیس چین کے استعمال کرنے کی رپورٹس بھی حقائق پر مبنی نہیں۔ گلگت بلتستان میں پاک فوج کا کوئی اضافی دستہ تعینات نہیں کیا گیا۔ پاک فوج نے پاکستان میں چینی فوج کی موجودگی کی بھی سختی سے تردید کی۔ کہا بھارتی میڈیا کے یہ دعوے جھوٹے، غیر ذمہ دارانہ اور حقیقت کے خلاف ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ شوگر انکوائری کمیشن رپورٹ پر حکومت کو دھچکا لگ گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے بھی شوگر ملز مالکان کے خلاف کارروائی سے روک دیا ہے، حکومتی استدعا مسترد کر دی ہے۔ سپریم کورٹ نے سندھ ہائی کورٹ کا حکم آئندہ سماعت تک برقرار رکھ دیا۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے کہ یہ صورتحال حکومت نے خود پیدا کی ہے۔
हुकूमत तहकीकात करवा कर मुकदमात बनवा देती। कमीशन रिपोर्ट कलअदम होने से भी शुगर मिल्स को कुछ नहीं मिलना। विफाक ने कार्रवाई करने के लिए दरखास्त की थी। अब 14 जुलाई से 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा। मुल्क भर में चीनी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी चीनी या तो मौजूद ही नहीं या फिर महंगे दामों बिक रही है। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया के मुताबिक बहरान जल्द खत्म हो जाएगा। हुकूमत ने अभी उठाया ही था इकदाम कि शुरू हो गया चीनी का भी बहरान। मुल्क में चीनी की किल्लत ने सर उठा लिया। यूटिलिटी स्टोर से चीनी गायब हो गई। या तो चीनी है ही नहीं या फिर महंगी मिल रही है। फी किलो चीनी 80 से 90 रुपए कर दी गई। लाहौर के अवाम ने चीनी की फराहमी का मुतालबा कर दिया। चीनी तो लेनी थी, अब नहीं मिली तो फिर मसला तो है ही है। चीनी की वजह से हम बहुत परेशान हैं। सीधी बात है, बाहर से ले लेके हम चीनी 85 या कोई 90 की दे रहा है। पेशावर में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं। 15 रोज से चीनी दस्तयाब ही नहीं। चीनी जो गवर्नमेंट ने जो ऐलान किया 70 रुपए पे, वो कहीं भी नहीं मिल रही। बाहर भी नहीं मिल रही और यहाँ पर भी नहीं मिल रही। यहाँ मैं रोज़ाना आता हूँ। जब ड्यूटी के लिए जाता हूँ तो चीनी देखता हूँ, ड्यूटी से आता हूँ तो फिर भी चीनी और आटा देखता हूँ, मगर इसमें ना चीनी मिलते ना आटा मिलते। कराची के शहरी भी हुकूमत से मायूस। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया ने अलग ही खबर सुनाई। कहा रमजान से चीनी और आटे की फराहमी बंद है। अलबत्ता चंद रोज में तरसील बहाल होने का इम्कान है। चीनी भी नहीं मिल रही और कराची वालों को बिजली भी नहीं मिल रही। कराची वालों के लिए के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली का एक और झटका। पहले से जारी लोड शेडिंग के बावजूद बिजली की मजीद बंदिश का खदशा जाहिर कर दिया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक कैनप की जानिब से के इलेक्ट्रिक को 60 मेगावाट की सप्लाई मुअत्तल कर दी गई है, जिससे चंद इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ने का खदशा है। गर्मी और बिजली की बंदिश से सताए अवाम ने हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। के इलेक्ट्रिक का एक और झटका कराची वालों को दिया धोबी पटका। कैनप से तातुल का बहाना बनाकर लोड शेडिंग बढ़ाने का खदशा जाहिर कर दिया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक कैनप ने के इलेक्ट्रिक को 60 मेगावाट की सप्लाई मुअत्तल कर दी है, लिए चंद इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ने का खदशा है।